میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم علم ہے لیکن علم قرآن کا جواب نہیں۔ میں اس پر تفصیلی کوئی گفتگو آج کرنا نہیں چاہتا۔ آج ایک پرابلم کا سولیوشن لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تقریباً کئی عرصے سے زیادہ تر ملنے والے لوگ پریشانیوں کا ہی تذکرہ کرتے ہیں۔ ابھی جب میں پہنچا رائچور، تھوڑا سا وقت کچھ ملنے ملانے کا حاصل ہوا، تو جتنے بھی ملے سب نے اپنا دکھ ہی بیان کیا، تکلیف ہی بیان کی۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، ہر انسان پریشان ہے، اور اسی پریشانی کے ازالے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا، اس کے پاس پہنچ گیا، اس نے وعدہ کیا، اس کے پاس پہنچ گیا، پتہ چلا ادھر بات بن جائے گی، ادھر چلا گیا۔ یہ انسان کی پوزیشن ہے۔ آؤ آج میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری پریشانی کا سولیوشن کہاں ہے۔ اگر ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ نے گفتگو کو غور سے سماعت فرمانے کی کوشش کی تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم آج بہت کچھ اپنے دامن میں لے کر کے آپ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ نمل کی ایک آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس میں رب قدیر فرماتا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے۔ کس کی سنتا ہے؟ بولیے، بات سمجھ میں آئے گی۔ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے، جب بھی کوئی اسے پکارے تو ہر لاچار کی پکار کو وہ سنتا ہے، اور صرف سنتا ہی نہیں، قرآن کہتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کر دیتا ہے برائی، اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو، یہ قرآن نے کہا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنتا صرف خدا ہی ہے۔ جملے پر توجہ چاہوں گا، سنتا صرف خدا ہی ہے، پھر وہ جسے سننے کی طاقت عطا کر دے وہ بھی سن لیتا ہے۔ حقیقی معنوں میں سننے والی ذات خدا کی ہے۔ پھر تم کہیں سے بھی پکارو، کبھی بھی پکارو، کوئی وقت کی قید نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں دنیا کا یہ انسان میری پریشانی دور کر دے گا، تو آپ ٹائم دیکھتے ہیں، یہ ٹائم اس کے سونے کا ہے کہ جاگنے کا ہے، ملنے کا ہے کہ نہیں ملنے کا۔ رات 2 بجے فون نہیں کریں گے آپ، میٹنگ کے ٹائم پر فون نہیں کریں گے، آرام کے ٹائم پر فون نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ اس وقت یہ سوچیں گے موڈ صحیح ہے یا نہیں، بیزی ہے یا نہیں، آرام کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کے ٹائم پر آپ اس کو جا کر کے ملیں گے،
اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان، تو نے تو کہا جب بھی جہاں سے بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سن لیتا ہوں۔ سنتا سب کی ہے لیکن فرمایا لاچار کی، مدتر کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا ہے اور دور کرتا ہے اس سے برائی۔ اب آئیے میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں، اسی سے متعلق حدیث مبارکہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی، حببا الی النساء، نیک عورت کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی، والطیب اور خوشبو کی محبت، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی۔ یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے 3 چیزوں کی۔ نیک عورت کی محبت، میری نظر حالات پر ہے، شادی کرنے سے پہلے اب وہ دور گیا یا جا رہا ہے کہ آدمی نیک عورت کو پرائرٹی دے، آدمی مال کو پرائرٹی دے رہا ہے۔ جہیز کتنا لائے گی، میں زندگی بھر اس کے باپ کی کمائی پر کھا کر زندگی گزار سکوں گا کہ نہیں گزار سکوں گا، میری بیوی کا باپ مر جائے تو وراثت میں مجھے کتنا ملے گا۔ اب نیک عورت کی طرف سے توجہ ہٹی، پرائرٹی مال یا حسن و جمال، کس کے جیسی لگتی ہے، فلاں ہیروئن جیسی لگتی ہے، اس کے بال کس کے جیسے لگتے ہیں، اس کا لک کس کے جیسا لگتا ہے، اسی کو پرائرٹی دی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کی بہت ساری نیک غریب بچیاں رشتے کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور بہت ساری غریب بچیاں جہیز نہ دینے کی بنیاد پر اپنی جوانی کو ضائع کرتی نظر آتی ہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نیک عورت، اور نیک عورت کا مقام کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا برتنے کی چیز ہے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی برتنے کی چیزیں ہیں ان میں اگر سب سے بہترین کوئی چیز ہے تو وہ نیک عورت ہے، نیک عورت۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نیک عورت کی محبت پیدا فرما دی، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوشبو کی محبت پیدا فرما دی، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی بے قراری ہوتی تو فوراً بلال کو بلاتے، حضرت بلال کو، اور کہتے ارحنا یا بلال، بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ فوراً بلال اذان کہتے، حضور نماز پڑھتے، حضور کو قرار نصیب ہو جایا کرتا تھا۔ اور آج بے قراری کے لیے پکچر آدمی دیکھتا ہے، مسجد نہیں جاتا۔ وہ کون سی مصیبت ہے یا وہ کون سی خوشی ہے
جس کے لیے نماز نہیں رکھی گئی. مر جاؤ غم کا معاملہ نماز، سورج گرہن کا معاملہ نماز، قحط کا معاملہ نماز، گناہ کا بوجھ بے پناہ ہے صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، عید کا دن ہے نماز پڑھو، ہر جگہ نماز. تو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کو اللہ عز و جل نے مجھے محبوب بنا دیا، 3 چیزوں کو، اور 3 چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. جیسے حضور نے یہ فرمایا تو صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے میرے دل میں بھی 3 چیزوں کی محبت پیدا فرما دی. میرے دل میں بھی. کیا سنت کی پیروی ہے، نہ 4 کہا نہ 2، 3 ہی کی بات کہی انہوں نے. سرکار نے فرمایا کن چیزوں کی محبت؟ اب سنیے. کہتے النظر الیک، پہلی جو چیز اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے، جس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کے چہرے کو تکتا رہوں. یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کو تکتے رہنے کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے. اور کیا کہنا حضور کے چہرے مبارک کا، کہ جن کے چہرے کو دیکھو تو صحابیت کا ایمان کی حالت میں، جس نے ظاہری حیات میں حضور کو دیکھ لیا اور ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے گیا، تو اسے صحابیت کا مرتبہ نصیب ہو جائے. کتنا حسین چہرہ رہا ہوگا. ایک قافلہ مدینہ منورہ کی باؤنڈری پر پہنچا، پڑاؤ ڈالا. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہاں ایک قافلہ آ کے رکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لوگوں سے ملاقات کی اور ارشاد فرمایا تمہارے پاس کوئی بیچنے کی چیز ہے کیا؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا یہ میرا اونٹ میں بیچنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا کتنے میں بیچو گے؟ انہوں نے رقم بتائی. حضور نے فرمایا پکا، ڈن، کل میں تمہارے اونٹ کی رقم تمہیں لا کے دے دوں گا، اگر اجازت ہو تو میں اسے لے جاؤں. اس نے کہا لے جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپس میں گفتگو شروع ہوئی کہ جن کو تم نے اونٹ دیا ہے ان کا نام معلوم ہے؟ کہا نہیں. پتہ معلوم ہے؟ کہا نہیں. پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا پھر تم نے ایسے ہی دے دیا اونٹ؟ اگر کل یہ نہیں آئے تو پیسے لے کر پھر؟ تو ایک خاتون اٹھتی ہے، میں ضمانت دیتی ہوں کہ اگر کل یہ نہیں آئے تو رقم میں چکاؤں گی. لوگوں نے کہا ایک خاتون کیا تو انہیں پہچانتی ہے؟ کہا پہچانتی تو نہیں، چہرہ میں نے دیکھا ہے اور چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سچے کا چہرہ تھا. یہ چہرہ حضور کا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں اس چیز کی محبت ڈالی ہے کہ النظر الیک، آپ کے رخ زیبا کی زیارت کرتا رہوں، تکتا رہوں. یہ پہلی محبت. میں یہ محبتوں کی بات کر رہا ہوں، ذرا اپنے دل کے اندر جھانکتے چلے جائیے گا آہستہ آہستہ کہ آپ کے دل میں اور ہمارے دل میں کیا محبت ہے. ذرا دیکھتے رہیے گا تاکہ سمجھ میں بات آ جائے. پھر سرکار نے فرمایا اور کہ حضور دوسری محبت اللہ نے میرے دل میں یہ ڈالی ہے انفاق و مالی علیک،
میرا مال آپ پر لٹاتا رہوں. اللہ نے یہ محبت میرے دل میں ڈال دی. اب یہاں جملہ ذہن میں رکھیے گا، محبوب پر محبوب چیز ہی لٹائی جاتی ہے. محبوب چیزیں، اسی کو قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک کہ اپنے محبوب پر تم اپنی محبوب چیز کو نہیں لٹاؤ گے ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. اور صدیق اکبر کا حضور پر مال لٹانے کا دعویٰ صرف نہیں تھا کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں مال لٹانا پسند کرتا ہوں، یہ کہہ دیا جیسے ہم لوگ بڑے نعرے لگاتے رہتے ہیں پتہ نہیں اور ٹھکانہ کچھ بھی نہیں. اللہ ماشاء اللہ جوش تو اتنا دکھاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، لیکن ٹھکانہ بالکل نہیں. ان کی بات ایسی نہیں تھی. جب انہوں نے کہا انفاق و مالی علیک، میرا مال آپ پر قربان کرنا، تو کتنا قربان کیا جانتے ہیں آپ؟ کتنا قربان کیا کہ خود حضور پکار اٹھے اور ارشاد فرمایا سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا مولا عطا فرمائے گا. اتنا لٹایا انہوں نے، اتنا لٹایا. اور پھر ایک کمال کی بات عرض کروں کہ واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ہے کہ ان کا مال پڑا ہوتا نا تو حضور کبھی صدیق اکبر سے پوچھتے نہیں تھے ابو بکر اس میں سے کسی کو دے دوں، نہیں. صدیق اکبر کو اتنی خوشی ہوتی تھی سرکار تصرف فرماتے تھے اپنی مرضی سے، ابو بکر کا مال جسے چاہیں عطا کر دیں. تو زبانی دعوے دار نہیں تھے، عملی تھے. تو تین چیزیں انہوں نے عرض کی کہ اللہ نے میرے دل میں بھی تین چیزوں کی محبت پیدا فرما دی. النظر الیک، آپ کے رخ زیبا کی زیارت کرنا. انفاق مالی علیک، میرا مال آپ پر قربان کرنا. اب تیسری چیز سنیے، والجلوس بین یدیک، اور آپ کے قدموں میں پڑا رہنا. آپ کے قدموں میں پڑا رہنا. تو یہ جب آرزو تھی تو مولا کو ان کی آرزو اتنی پسند آئی کہ جیتے جی بھی قدموں میں اور آج مرنے کے بعد بھی قبروں کے اندر موجود. یہ آرزو تھی. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ والوں کے قدموں میں رہنے کی تمنا رکھو. تو یہ تین باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور یہ تین باتوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں پیدا فرما دی. تو فوراً فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے دل میں بھی اللہ نے تین چیزوں کی محبت پیدا فرما دی. انہوں نے بھی تین ہی کہا، دو نہیں، چار نہیں. کیا سنت کی پیروی تھی. اب پوچھئے ان سے کہ کیا تین چیزوں کی محبت. تو کہتے ہیں پہلی محبت النظر الی اولیاء اللہ، اللہ والوں کے چہرے کی زیارت کرنا. تو اللہ والے تو بہت اس زمانے میں تھے ہی، اب سب سے زیادہ تو حضور ہی تو تھے نا. تو النظر الی اولیاء، پتہ چلا اللہ والوں کی زیارت سے کیا فائدہ ہوتا ہے. تو اس کو حضور نے فرما دیا ولی وہ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. تو اللہ والوں کے چہروں کو دیکھو گے تو ناچ گانا یاد نہیں آئے گا، خدا یاد آ جائے گا. اور آج تم موبائل میں کس کی تصویریں رکھتے ہو؟ اسکرین پر کس کو دیکھنا پسند کرتے ہو؟ کس کا ڈانس دیکھنا تمہیں پسند ہے؟
یہ نسلیں جو برباد ہو رہی ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہوں، یہ سب ان آواراؤں کو اور گندے لوگوں کو اسکرین پر دیکھتے دیکھتے آج وہ اس راستے پر چل پڑے جس سے ماں باپ کی زندگی ٹینشن کے اندر گزرتی نظر آتی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ عرض کرتے ہیں النظر الی اولیاء اللہ، یہ محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ دوسری محبت القہر علی عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر قہر ڈھانا، یہ محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ اور تیسری محبت والحفظ حدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا، اس کی محبت اللہ نے میرے دل کے اندر ڈال دی ہے۔ اب جب فاروق اعظم نے یہ کہا تو حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، حضور اللہ نے میرے دل میں بھی 3 چیزوں کی محبت ڈال دی، میرے دل میں بھی۔ کیا محبت ڈال دی؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز افشاء السلام، سلام کو پھیلاؤ، کسی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو سلام کرتے رہو، سلامتی کو پھیلاؤ۔ ہر